अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मुफ्ती सलमान नदवी साहब का ये बयान देख रहे हो। मुफ्ती सलमान नदवी साहब आपको बयान सुनाने जा रहे हैं। ये पूरा रास्ता वीडियो देखना। रूह निकलते वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होती है? मुफ्ती सलमान नदवी साहब आपको ये बयान में बताएंगे कि रूह निकलते वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होती है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कभी कभार मैं देखता हूँ मोबाइल को, अब सबके हाथों में मोबाइल है, और कभी कभार ये स्टक भी होता है। अच्छी अच्छी कंपनियों के मोबाइल भी स्टक हो जाते हैं, या तो कभी बहुत ज़्यादा बैटरी गर्म हो जाती है और मोबाइल भी गर्म होने लगता है। फिर इसका हल क्या है? एक्सपर्ट से पूछते हैं, मोबाइल कभी हैंग हो रहा है या कभी बहुत बैटरी गर्म हो रही है, इसके रीज़न क्या है? तो वो एक्सपर्ट यही बताते हैं कि इसके ऊपर ओवरलोड हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें डाटा जमा हो चुका है और फिर बैकग्राउंड में एक्टिव है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बैटरी हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। या तो फिर एक साथ कई चीज़ें इसके अंदर डाल दी जाती हैं तो इसका प्रोसेस कम हो जाता है, स्टक हो जाती है। ये तो मोबाइल है जो तुम्हें सिखा रहा है। यही चीज़ है दुनिया के हमारे इस लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर दिमाग में आ जाती हैं तो फिर दिमाग गर्म भी हो जाता है और स्टक भी होता है, हर चीज़ सोचने से भी आरी हो जाता है, सही तरीके के फैसले नहीं ले पाता। अच्छा, नुकसान क्या है इसका? सेम हमने मोबाइल एक्सपर्ट से भी पूछा, जब मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होने लगे या स्टक होने लगे तो इसको क्या करना चाहिए? तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके रेडिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं उस वक्त, और ये नुकसान पहुंचा सकता है। जो इस्तेमाल कर रहा है उसके दिमाग पर भी असर करेगा, आसपास के लोगों पर भी असर करेगा। एक मोबाइल के ऊपर अगर ज़्यादा लोड आ जाए तो उसके रेडिएशन आसपास सबको ख़राब करते हैं। यही हाल इंसान की ज़िंदगी का है। तुम्हारे दिमाग के ऊपर अगर गम ज़्यादा बैठ गए और बहुत ज़्यादा दिमाग हावी हो गया तो खुद का तो नुकसान करोगी ही, आसपास जितने हैं सबका नुकसान करोगे। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप भी परेशान, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बीवी बच्चे सब इस पे हाल, इन सब चीज़ों में मुलव्विस हो जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है? कहा गया मोबाइल को ऑफ कर दो, डाटा कम कर दो, इसके अंदर से कुछ चीज़ें डिलीट कर दो, फिर ये अपने नॉर्मल हालत में आ जाएगा। सेम आपके लिए भी है, दिमाग में दुनिया के बहुत सारे फितूर भरे हो तो थोड़ी चीज़ें डिलीट कर दो, थोड़े दिनों के लिए अपनी इस एक्टिव लाइफ को रोक दो और आ जाओ अल्लाह की बारगाह में और आंख बंद करके उसकी तरफ लो लगाओ। इसलिए कि हमारी बैटरी जो चार्ज होगी वो खालिक कायनात से ही होगी, बनाने वाला ही बेहतर जानता है इसकी ज़िंदगी किस चीज़ से चलती है। और इसीलिए कहा है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह के ज़िक्र से कई दिन तक गाफिल होता है तो मुर्दा लाश है जो चल रहा है, बाज़ारों में जो चल फिर रहा है, ज़िक्र इलाही नहीं करता तो इसकी रूह ख़त्म होने के करीब आई है, ये ज़िंदा लाश है। यहाँ ज़माने हो गए, महीनों बीत गए, बरसों हो जाते हैं, कितने दिन ऐसे हैं आपने अल्लाह के ज़िक्र के लिए अलग से वक्त निकाला हो? कहाँ है वक्त? नमाज भी ऐसे पढ़ करके भाग जाते हैं जैसे लगता है कि कोई चीज़ हमारे ऊपर सवार थी, जल्दी से हटा दी और भाग गया। नहीं मेरे अजीज़ों, हमारी रूह जब बीमार होती है, हमारी रूह को जब भूख लगती है तो अल्लाह के ज़िक्र से इसका इलाज भी होता है और इसको रिस्क भी मिलता है। लेकिन हम रिस्क देते ही नहीं। कभी आपने देखा हमारी बॉडी को, सुबह नाश्ता ना करो, दोपहर में खाना ना खाओ तो शाम तक हमारा जिस्म हिचकोले लेने लगता है, चक्कर आने लग जाते हैं। क्यों? जिस्म दो वक्त के खाने को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाता, कमजोरी आ जाती है, जिस्म को भूख लगती है, हमें खाना देना इसे ज़रूरी है। इसी तरह अल्लाह ने हमारी जो रूह बनाया है, रूह को भी रिस्क की ज़रूरत है। और रूह का रिस्क क्या है? रूह का खाना पीना क्या है? काजू बादाम मेवे पिस्ते खा करके रूह को ताकतवर नहीं बना सकते। फरमाया गया रूह की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है। जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है तो उसकी रूह को ताकत मिलती है और रूह कमज़ोर नहीं रहती, ताकतवर बन जाती है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, फिर मैं खुलासतन ये बात कहूँगा कि हमने दुनिया में इतनी सारी चीज़ें फैला ली हैं
اتنے سارے جس کی وجہ سے غموں کا بوجھ ہمارے دماغ پر طاری ہے. اور ایک وقت وہ آئے گا جب ساری چیزیں چھوڑ کر کے فوراً بھاگنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا. کچھ لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ روح نکلنے کے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. سب کے لیے نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی روح نکلنے کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے مرنے کے وقت. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ روح جو ہے اس کی ساری بنائی ہوئی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہے، اس کی اولاد میں بھی ہے، اس کے مال میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے جائیداد میں بھی لگی ہوئی ہے. روح جب نکل رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے بھی نکل رہی ہے. جہاں جہاں اس کی خواہشات لگی ہوئی تھی سب جگہ سے کھینچا جا رہا ہے، تو درد بڑھتا چلا جاتا ہے، تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہو، تکلیف زیادہ ہوتی. اسی لیے میرے عزیز و اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، حضور نے اپنی بیویوں کو بلایا، ازواج مطہرات کو بلایا اور پوچھا کہ کس کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا زیور ہے. ازواج مطہرات نے کہا میرے پاس اتنا ہے، ان کے پاس اتنا ہے. سب نے اپنے چاندی سونے کے زیورات لا کر پیش کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیویوں، اے میری ازواج، اگر تم چاہو تو یہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دو، خیرات کر دو. بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج سے سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے لیے ناجائز ہو گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زینت تو تمہارے ہی لیے ہے، سونا اور چاندی تمہارے لیے ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں میری زندگی کا آخری وقت آ گیا، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ میرے گھر میں سونا چاندی کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا نہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں فقیر اٹھایا جاؤ. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی نہ ہو، سونا اور چاندی، مال و دولت. کیونکہ میرے عزیزو اسی سے اندازہ کرو انسان اپنی خواہشات میں اتنا گھر جاتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور روح نکلنے کے وقت یہی تو تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا بنایا تھا، کتنا جمع کیا تھا، حساب کرتے کرتے اس کی روح نکل جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے، میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں. عمرہ سے ہم واپس آ رہے تھے، 40 لوگوں کا قافلہ تھا. ایئرپورٹ پر پہنچے، بہت تاخیر ہو چکی تھی اور فلائٹ کا وقت بہت کم رہ گیا تھا. اور حاجی لوگ ماشاءاللہ جاتے ہیں تو خوب بھر بھر کر کے سامان بھی لیتے ہیں. کیا کیا سامان تھے سب کے پاس. اور ہمارا بار بار جانا آنا ہوتا ہے، میں کبھی کوئی زیادہ چیزیں رکھتا نہیں. ہم تو آگے نکلے، گروپ پورا تھا اور سارے لوگ سامان لے کر کھڑے تھے. وقت گزرتا گیا، فلائٹ جہاں چیک ان ہو رہا تھا سامان، انہوں نے کہا کہ 25 کلو سے زیادہ کا الاؤڈ نہیں ہے. اور یہاں 40 کلو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. میرا تو تھوڑا سا لے لے، تیرا تو تھوڑا سا لے لے، ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں. 3-4 لوگوں نے تو مجھے پکڑایا کہ آپ کے پاس سامان کم ہے مفتی صاحب، آپ تھوڑا سا ہمارا لے لو. جس کا لے سکتے تھے لے لیا. پھر اس کے بعد 1 گھنٹے سے کم ٹائم بچا تھا، انہوں نے کاؤنٹر کلوز کر دیا. میں نے دیکھا 20 سے 25 حاجی ایسے ہیں جن کا سامان بکھرا ہوا ہے اور کیا لے جا سکتے ہیں ہاتھ میں. وہ بھی 7 کلو 8 کلو اتنا ہی تھا. ان کی خواہشات میں دیکھ رہا تھا. کوئی مسلح اٹھاتا ہے، کوئی کھجور اٹھاتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں میرے بچوں کے لیے کھلونے لیا تھا اس کو لے لیتا ہوں. وہ لے لو تو مسلح چھوڑنا پڑتا ہے، یہ لے لو تو کھجور چھوڑنا پڑ جاتا ہے. کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ آخری وقت 2-4 چیزیں لے کر کے نکل رہے تھے اور بکھرا ہوا پورا سامان ایئرپورٹ پر ایسے ہی موجود تھا. 1-2 کلو نہیں، کتنے کلو کا سامان چھوڑ کر کے یوں ہی آنا پڑا. یا تو پھر فلائٹ کے سفر پہ جاؤ یا سامان میں لگے رہو، 2 ہی آپشن تھے. اور کون وہ چھوٹے سامان کے لیے اپنا سفر ملتوی کرتا. واپس آئے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے اپنے سامان کو. اور پھر اندر آ کر جب بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات گونجنے لگی، یہی حالت ہوتی ہوگی جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جب یہاں سے رخصتی کا وقت آتا ہے اور ملک الموت سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. روح نکلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، بس منٹوں میں بھی نہیں رہ گیا. جب اس کو نظر آتا ہے اب یہ سوچتا ہے اتنی نمازیں باقی رہ گئی، اتنی زکوٰۃ بھی رہ گئی،
حج بھی تھا اور بھی کچھ چیزیں کسی کے دینے کے باقی تھے, قرضے بھی تھے. کس چیز کی نصیحت کروں, کس چیز کی وصیت کروں؟ فلاں جگہ ایک گھر خرید کر کے اس کے ڈاکیومنٹ تو وہاں رکھا تھا, بیٹے کو بھی نہیں بتایا, بیٹی کو بھی نہیں بتایا, پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گا. یہ خواہشات گھومتی رہتی ہیں, وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا. ادھر ملک الموت روح نکال کر نکل پڑتی. یہ انسان کی شارٹ لائف ہے, مختصر سی زندگی ہے جہاں یہ خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اسی لیے شیخ سعدی نے بہت اچھی بات فرمائی. ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا اپنے وزیروں میں سے ایک کو, اس سے بہت خوش ہوا اور کہا جا آج تجھے میں اتنی جائیداد دوں گا, اتنی زمین, اتنی پراپرٹی دوں گا جتنا تو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر گھیر دے گا, جتنی زمین تو گھیرے گا اتنی تیرے نام لکھ دوں گا. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, صبح یہ لکڑی لے کر تو راؤنڈ مارنا اور اتنا گول سرکل بنانا سورج ڈوبنے سے پہلے تک, جتنی زمین گھیر لے گا وہ پوری تیرے نام پر. اس نے سوچا کہ اتنی بڑی زمین میں گھیر سکتا ہوں ایک پورے دن. میاں ممبئی والے اچھی طرح جانتے ہیں 4x4 کی جگہ مل جائے تو یہاں کتنی بڑی غنیمت ہوتی. اور اس بندے کو بادشاہ نے کہا لکڑی ہاتھ میں لے لے اور لکیر کھینچ, شام ہونے سے پہلے جتنا کرے گا پورا تیرے نام پر. وہ نکلا اور جب لکیر کھینچتے جب چلنے لگا, پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا بہت لمبی ہو گئی ہے, اتنی زمین میرے نام پر ہونے والی ہے. دوپہر ہو گئی, وہ واپس آنا نہیں چاہ رہا ہے. واپس آ کر کے سرکل پہ ختم تو کرنا ہے جہاں سے شروع کیا تھا. سوچتا اور تھوڑا کرتے کرتے وہ اثر ہو گئی اس کی. اب اس کو لگا کہ واپس پلٹنا چاہیے. کئی کلومیٹر ہو گئے تھے, اتنے کلومیٹر کی زمین اب وہ اپنے نام پر کروانے والا تھا. لیکن جب واپس پلٹنے کا وقت آیا سانس پھولنے لگ گئی, کیونکہ صبح سے چل رہا ہے, کھایا بھی نہیں ہے, پیا بھی نہیں ہے, جس چیز کو جمع کرنے کے لیے دوڑتا رہا. اب سورج پیلا پڑ گیا, ڈوبنا کے وقت قریب آنے لگا تو اب بھاگنا شروع کیا. بادشاہ اور اس کے وزیر انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوٹے گا بھی. اب دیکھا بڑی دور سے یہ دوڑتا آ رہا ہے اپنی لکڑی کو لکیر زمین پر کھینچتے ہوئے کہ جلد سے جلد اپنے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤں جہاں سے شروع کیا تھا. سانس پھولنے لگ گئی, دوڑتے ہانپنے لگ گیا. سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا, آخری کرنیں باقی تھی اور اس کا پوائنٹ بھی قریب آ گیا تھا. دوڑتے کسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا وہاں پر, لیکن کثرت سے بھاگنے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر کے گر گیا اور اپنے اس پوائنٹ پر لکڑی لا کر کے جمع کر دیا. بہت بڑا سرکل, بہت بڑی لکیر کھینچا تھا, لیکن ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا. جب سپاہی اٹھانے کو آئے تو اس کی موت ہو چکی تھی, موت ہو گئی, اس کی روح نکل چکی تھی. اتنا دوڑا تھا اس کی روح نکل گئی. بادشاہ نے کہا اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے نام جائیداد کرنے کے لیے اتنی دوڑ لگائی, بہت لمبی لکیر کھینچا, اتنی بڑی پراپرٹیز کے نام پر ہوتی, لیکن عقل مند دانشور تھا بادشاہ. اس نے کہا جہاں یہ گرا ہے وہیں اس کو دفن کرو. اور اس کے بعد اس کی قبر پر لکھا گیا تھا کہ اس کو ضرورت اتنے 2 گز زمین کی تھی, دوڑتا کتنا لمبا رہا, صبح سے شام تک اتنی لمبی لکیر کھینچ لیا. لیکن سونے کے لیے اس کو جو جگہ چاہیے تھی وہ بس اتنی ہی سی تھی, وہ 6 فٹ کی جگہ. عزیزان گرامی, یہ ایک زندگی کے کسی کا حادثہ ہو سکتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً سب کی لائف میں یہی ہے. ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اتنی تیز دوڑتے رہتے ہیں, لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کی طرف ایک بار بھی نظر نہیں کرتے. کون سی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کے لیے جو چیز چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے, وہ رب ذوالجلال کی ذات پر یقین اور توکل ہے. آج اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی دی ہے تو وقت نکالو اور بارگاہ رب العزت میں آ جاؤ. تو میرے بھائیو, آپ لوگوں نے بیان سنا. اب آپ لوگوں کو یہ پورا بیان کیسا لگا آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.